ایک ریاست کا سب سے پہلے جو ان کا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ دے۔ لوکل انتظامیہ جس میں سول بیوروکریسی یا عسکری بیوروکریسی جو کہ وہاں پہ لیڈ کر رہی ہے، پچھلے کئی سالوں سے ان مسائل کو وہ حل نہیں کرتے، اگرچہ بات ہے وہ ہے لینڈ ڈسپیوٹ، جو زمینی تنازعات کی آڑ میں وہاں پہ فرقواریت کو فروغ دیا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ فورم میں، اور ہمارا دوسرا جو مطالبہ ہے کہ وہاں پہ مستقل امن کا قیام یقینی بنا۔ فسادی مت بنو، یہ امن چاہ رہے ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے امن، اور ریاست جو ہے ماں کا کردار کرتے ہوئے امن و امان چاہے۔ امن غواړو امن غواړو۔ میں پھر ایم پی اے صاحب کا گجرانوالہ سے ہمارا ایم پی اے طریقے صاحب، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسلمان آگے نہ بڑھیں، ترقی نہ کر پائیں، ان کے درمیان میں اختلاف شروع کر دیا جائے، کبھی برئی اختلاف، کبھی لسانی اختلاف، کبھی جو ہے مذہبی اختلافوں کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو، وہ بھی آپ کی کبھی عزت نہیں کرتے۔ اگر عزت کرتے جو بھیک تم ان سے مانگتے ہو، کم از کم وہ بھی ذلیل ہو کے نہ کرے۔ پاکستان کی جو عوام ہے وہ غیور اور غیرت مند ہے، وہ بھوک برداشت کر سکتے ہیں، وہ پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کی غلامی برداشت نہیں کرو۔ اگر خدمت کرو گے تو عزت پاؤ گے، خدمت نہیں کرو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ملک کی ترقی ہو۔ آج تک جو نقصان ہوا ہے وہ ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ غلطیاں پھر بھی دہرا دی، یقین کرے عوام کے نظروں میں تم گر چکے ہو، عوام کے نظروں میں تمہاری عزت گئی ہے۔ اگر تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور جن اکاؤں کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو وہ بھی آپ کی کبھی عزت نہیں کرتے۔ اگر عزت کرتے جو بھیک تم ان سے مانگتے ہو، کم از کم وہ بھی ذلیل ہو کے نہ دیتے۔ آپ کو اگر آئی ایم ایف ابھی بھی کچھ دے رہا ہے، سب سے پہلے آپ کو اتنا ذلیل کر کے دے رہا ہے کہ آپ خود اس کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ ساری عوام آپ سے خوش ہو، یقین کرے پاکستان کی جو عوام ہے وہ غیور اور غیرت مند ہے، وہ بھوک برداشت کر سکتے ہیں، وہ پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کی غلامی برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، حکومت کو مانتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، آئین کو مانتے ہیں، لیکن ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، نہ کسی جرنیل کے غلام ہیں، نہ کسی وزیر اعظم کے غلام ہیں، نہ کسی صدر کے غلام ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ ہم بحیثیت ایک شہری، آپ پر ہمارا حق ہے، بلکہ الٹا آپ ہمارے خادم ہیں، بلکہ الٹا آپ جو ہیں اس ملک کے عوام کے خادم ہو۔ تمہارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ تم جو ہیں اس عوام کی خدمت کرو۔ اگر خدمت کرو گے تو عزت پاؤ گے، خدمت نہیں کرو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام شرکاء کا کہ وہ تشریف لے آئے دور دور سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس محفل میں آنے کی وجہ سے قدم بقدم اجر عظیم عطا فرمائیں۔ شکریہ سب دوستوں کا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہتا ہے پاکستان قانونیت چاہتا ہے، تم قانونیت ختم کرتا ہے، طاقت کے بندوں کے اوپر وہ باتیں کرتے ہیں۔ میں سب قبائلوں کا، یہ پشتونوں کا اللہ کرے کہ یہ آپ کا دھرنا نہیں ہے، یہ اللہ خیر کے لیے بقایا۔ یہ خون کسی کام نہیں چاہتا ہے، خون کسی کا بھی اس کام نہیں چاہتا، ہم امن چاہتا ہے۔ امن غواړو امن غواړو امن غواړو امن غواړو۔ میں پھر ایم پی اے صاحب کا گجرانوالہ سے ہمارا ایم پی اے طریقے صاحب، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ ہمارا ہے، اس کا بھی ہے، سب پاکستان ایک ہے، لیکن ادھر طاقتور ادارے ایسے کرتا ہے کہ میں کیا بولوں۔ یہ تو جانے ہمارا پاکستان خاص ابھی بس امن دے رہے، امن دے رہے بس۔ مہربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی تجاویز کو جو ہے عمل درآمد کیا جائے تاکہ پرامن میں امن و امان ہو سکے۔ لہذا امن و امان کے لیے ہم سارے کے سارے اپنی جان دے سکتے ہیں، اپنی جو ہے مال دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ وطن عزیز پاکستان جو 14 اگست کو معرض وجود میں آیا، اس کے معرض وجود میں آنے کا سبب اور علت کیا تھی؟ یہ دو قومی نظریے کے تحت معرض وجود میں آیا اور پھر وطن عزیز پاکستان کو آگے بڑھانا تھا، ترقی کرنی تھی، کامیابی کے راستوں پر آگے لے کر جانا تھا۔ بحمداللہ یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن پھر دیکھا کہ انہی قوتوں نے کہ جنہوں نے ہم پر جو ہے استعماری قوتوں نے کہ حکومت کر رکھی تھی 100 سال قبل، اب وہ دیکھ رہے کہ یہ مسلمان آگے نہ بڑھیں، ترقی نہ کر پائیں، ان کے درمیان میں اختلاف شروع کر دیا جائے، کبھی برائی اختلاف، کبھی لسانی اختلاف، کبھی جو ہے مذہبی اختلاف، یہ سارے کے سارے اختلافات تاکہ پاکستان کو کمزور کر دیا جائے۔ بحمداللہ ہم جو ہے پاکستان کے رہنے والے آج یہ ہمارے برادران کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ 11واں دن ہے ان کا یہاں پر احتجاج کرتے ہوئے، یہ اس لیے کہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے۔ وہ ایجنڈا کیا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فسادی مت بنو۔ یہ امن چاہ رہے ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے امن، اور ریاست جو ہے ماں کا کردار کرتے ہوئے امن و امان چاہے، امن و امان کو قائم کرے، اپنی ریٹ کو قائم کرے، اور قرم ایجنسی میں جو ہے لوگوں کے خون کو نہ بہائے، دہشت گردی مت کرے اور اس دہشت گردی کو روکے۔ یہ گورنمنٹ کے، یہ ریاست کے اختیار میں ہے اور یہی ان کا مطالبہ ہے۔ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ فی الفور جو ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کے دھرنے کے لوگ، جو کمیٹی بنا رکھی ہے اس کمیٹی کو فعال کریں اور اس کے جو ہے تجاویز پر عمل درآمد کرا رہے ہیں، یہی ان کا مطالبہ ہے۔ علامہ سید زاہد عباس قاسمی۔ یہ نہایت افسوس کا مقام ہے اور ان کے خلاف بالکل آواز اٹھانا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم آج ہمارا 11واں دن ہے، پروٹیسٹ کر رہے، احتجاجی دھرنا جاری ہے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، اور ہمارے جو بنیادی مطالبات ہیں وہ ہے لینڈ ڈسپیوٹ، جو زمینی تنازعات کی آڑ میں وہاں پہ فرقواریت کو فروغ دیا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ فورم میں، اور ہمارا دوسرا جو مطالبہ ہے کہ وہاں پہ مستقل امن کا قیام یقینی بنا دیا جائے، چاہے اس میں صوبائی حکومت کا کردار ہو یا وفاقی حکومت کا۔ تو زیادہ تر جو سیکیورٹی معاملات میں صوبائی حکومت کا، انٹیریئر منسٹر کا کردار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ایکس فاٹا میں اسپیشلی ڈسٹرکٹ فورم میں زیادہ تر جو پالیسی میکنگ اینڈ پالیسی ایگزیکیوشن وہ وفاق کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے دھرنا بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے کہ خدا را ہمیں جینے دیا جائے، ہمیں امن دیا جائے۔ ہم گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل ہزاروں جنازے اٹھا چکے ہیں، صرف ڈسٹرکٹ فورم کے اپر فورم میں اور سینٹرل لوور علیحدہ وہ رپورٹڈ جتنی بھی ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن صرف اپر فورم میں گزشتہ کئی سالوں سے 6500 لوگ قتل ہو گئے ہیں، اور اسی طرح لوور سینٹرل میں بھی۔ تو ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ احتجاجی دھرنا جاری رہے گا جب تک لینڈ ڈسپیوٹ اور پائیدار امن کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات نہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی لڑائیاں یا جھگڑے ہو رہے ہیں، ان میں سے بھائی بتائیے گا آپ کا مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے اور کیا دشواری ہے مسئلہ حل کرنے میں؟ ہم اسلام آباد میں آج ہمارا 11واں دن ہے، ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاجی دھرنا کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بنیادی مطالبات ہیں وہ یہی ہے کہ ضلع قرم میں لینڈ ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جائے اور وہاں پہ مستقل امن کا قیام یقینی بنا دیا جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہمارا 11واں دن ہے، ہم نیشنل پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ضلع قرم کے اندر زمینی تنازعات ہے، لینڈ ڈسپیوٹ ہے، وہ دو گھروں کے درمیان بھی ہے، دو قبیلوں کے درمیان بھی ہے،
दो गांवों के दरमियान भी है। हमारे लोकल इंतजामिया जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी या अस्करी ब्यूरोक्रेसी जो कि वहाँ पे लीड कर रही है, पिछले कई सालों से इन मसाइल को वो हल नहीं करते। अगरचे एक एक मसले पे 64 से लेके 70-75 तक जरगे हुए हैं और उन्होंने फैसले भी किए हैं, और उन फैसलों को इम्प्लीमेंटेशन की देर है, ज़रूरत है, जिसका ज़िले कुरुम का इंतज़ामिया, ज़िले कुरुम के जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, वो संजीदा नहीं हो रहे हैं, वो वहाँ पे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद 50, 60, 70, 100, 150 तक लाशें गिराए जाते हैं। हम इधर इसलिए आए हैं कि जो सूबाई हुकूमत के लैंड कमीशन है, जो जरगों के फैसले हैं, जो वहाँ के एक मरी माहिदा है, कागजात माल है, जो चीज़ें वहाँ है। ज़िले कुरुम, एक चीज़ और भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ज़िले कुरुम वाहिद ज़िला है न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट में कि इसके अंदर कागजात माल है, तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड है। अगर ये ख़त्म करना चाहे तो ये 1 महीने में सारे मामलात ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इस बदअमनी में इन लोगों का खैर है, इनका फ़ायदा है, वो ख़त्म नहीं करना चाहते। हम इधर आए हैं, आज 11वां दिन है। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारे जो ज़मीनी तनाज़ात है उसको फौरी तौर पर मुनसिफाना और आदिलाना तरीके से ख़त्म किया जाए, हकदार को हक दे और हमारे जवानों का खून ना बहाया जाए। हमारा एक ही मुतालबा है। डट के रहना, इसका मतलब ये है कि 50% जंग तो आज भी शुरू है। इन जरगों का क्या फायदा है? अब जिले कुरु में ग्रैंड चरका किया है, इधर हमारे और जिले कोहाट और हंगू के जो मुशरान गए हैं वहां पे उनको तकलीफ दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आज तक ग्रैंड चरके का एक बात हुकूमत ने सुन ली है, हुकूमत ने मान ली है? लेकिन वो 5% से भी कम है। मैं कहता हूँ वो लोग जो फसाद चाहते हैं, जो दहशतगर्दी कराना चाहते हैं, अफसोस की बात यह है कि वो लोग उनको VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो लोग उनको अपनी सरकारी गाड़ियों में फ्रंट पे बिठा के घुमाए जाते हैं, उनको जरगों में बिठाए जाते हैं। आप अंदाजा करें कि जब हमारे अफसरान की सूरत हाल ये हो कि वो दहशतगर्दों को, वो गुंडागर्दों को अपने साथ बिठा के उनको ये बता देना चाहते हैं कि ये तुम हक पे हो, तुम्हारा ये हक है, ये तुम्हारे बाप दादा ने भी ये जंगें लड़ी है। कश्मीर के हम कौम साय के वेले नबी द पाकिस्तान जुल्म की ता अगर जुल्म वाजिरा मुबाद वजू मुता करबला के हुसैन तो जुल्म पे खिलाफ हार से खरीदी दी। नारे हैदरी हम अलैना इलल बला। सोचने की बात ये बात करूंगा। ज़्यादा वज़ीरिस्ताना इस्लामाबाद आचे रागले उमा नो मावे से चरता दवाजी भी पता है कि हमारे पश्तून इलाके में जो कुछ हो रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट की बदौलत हो रहा है। हमारे इलाके में जो कुछ हो रहा है, चाहे ये कोई डरता है, खुलम खुला बात करते हैं या नहीं करते, हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि इसके जिम्मेदार रियासत है। अगर रियासत ये तस्लीम करता है कि ये लोग मेरा है, ये मेरा जमीन है, अगर वो इस बात को तस्लीम करता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारी हिफाजत करे। एक गवर्नमेंट, एक रियासत का सबसे पहले जो इनका फर्ज बनता है वो ये है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। एक रियासत का दूसरा जो सबसे अहम फर्ज है वो ये है कि वो अपने शहरियों को एजुकेशन दे दे, मुफ्त एजुकेशन दे दे। एक रियासत का तीसरा जो सबसे अहम फर्ज होता है वो ये है कि अपने शहरियों को मुफ्त सियत दे दे।
भी पता है कि हमारे पश्तून इलाके में जो कुछ हो रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट की बदौलत हो रहा है। हमारे इलाके में जो कुछ हो रहा है, चाहे कोई डरता है, कुलम कुला बात करते हैं या नहीं करते, हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि इसके जिम्मेदार रियासत है। अगर रियासत ये तस्लीम करता है कि ये लोग मेरा है, ये मेरा जमीन है, अगर वो इस बात को तस्लीम करता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारी हिफाजत करे। एक गवर्नमेंट, एक रियासत का सबसे पहले जो इनका फर्ज बनता है वो ये है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। एक रियासत का दूसरा जो सबसे अहम फर्ज है वो ये है कि वो अपने शहरियों को एजुकेशन दे दे, मुफ्त एजुकेशन दे दे। एक रियासत का तीसरा जो सबसे अहम फर्ज होता है वो ये है कि अपने शहरियों को मुफ्त सियत दे दे।